السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ محترم حضرات، حق آ کر ہی رہے گا اور باطل کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے مٹنا ہی داخل کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا آیت کا ترجمہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قسط وار جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد دمشق اور شام کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ جو غدار تھے، سلطان کے حمیت دینی کے خلاف تھے، انہیں موقع مل گیا اور دشمن سے ساز و باز کرنے لگے۔ چنانچہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دو وزیر شمس الدین اور حسین ابن مقدم، یہ دونوں صلیبیوں سے ملنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ یروشلم کا سفر کیا اور عیسائی بادشاہ اموری سے انہوں نے ایک نیا صلح نامہ تحریر کیا، جس کے اندر یہ بات تحریر تھی کہ ہم صلاح الدین کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حالات کا جائزہ لے لیا تو مصر سے دمشق کی جانب آ گئے۔ یہاں پر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا عقد نکاح اپنی بیٹی شمس النساء سے کرا دیا۔ سلطان کی شادی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اور حسد کرنے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سلطنت نوریہ سے تعلق اور بڑھ گیا، یعنی زنگی خاندان سے تعلق اور بڑھ گیا، اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا صاحبزادہ ملک صالح اقتدار پر تھا۔ میٹنگ بلائی گئی تو جو عیار قسم اور غدار قسم کے وزراء تھے وہ حاضر نہیں ہوئے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ عیسائیوں نے اسکندریہ شہر پر حملہ کرنے کے لیے سمندر کی طرف سے سفر شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق سے فوراً مصر کی جانب کوچ کیا اور بہت تیزی سے آئے اور اپنے لشکر کو لے کر اسکندریہ کی طرف چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکندریہ میں ایک ایسی چال چلی جس نے دشمن کو شکست سے دوچار کر دیا۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ساحلی شہر تھے اس کی حفاظت کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ پتھر رکھ کر، پتھروں کے اندر سوراخ رکھ کر تاکہ ہوائیں اندر جائیں، فوجیوں کو چھپا دیا۔ اور عیسائی جب وہاں پہ آئے اور انہیں کوئی مزاحمت نہ ہوئی تو بہت خوش ہوئے، اور وہ یہ سمجھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی نا تجربہ کار سالار ہیں، انہوں نے شہر کو کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ لیکن جب پورے 10,000 کا لشکر آ گیا اور پھر وہ اچانک گر گئے، پھر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے فوجی اچانک نکلے اور 6 گھنٹے مسلسل لڑائی ہوئی، جس میں 8,000 دشمن کے فوجی مارے گئے اور 2,000 قید کیے گئے۔ یہ شکست اتنی بڑی تھی کہ شہنشاہ یروشلم 3 دن تک سوگ مناتا رہا۔ اس نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا اور یہ کہا تم لوگ ہمارے غم میں شریک رہو۔ جب 3 دن گزر گئے تو اس نے دربار منعقد کیا اور عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک تقریر کی کہ تمہارے اندر اگر حمیت ہے، تمہارے اندر اگر عیسائیت ہے، تمہارے اندر یسوع مسیح سے محبت ہے تو اس شکست کو یاد رکھنا اور مسلمانوں سے اس کا بدلہ ضرور لینا، کیونکہ 10,000 کا لشکر پورا کا پورا ایک دم ہار گیا، اور جو جنگی ساز و سامان، جنگی بیڑے تھے، وہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے میں آ گئے۔ محترم حضرات، یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سنیں اور اس کو شیئر کریں۔ یہ تاریخ کے حقیقی پہلو ہیں، حقیقی واقعات ہیں، اور اس کو پھیلائیں تاکہ آپ کے لیے ایک ثواب کی شکل بنے۔ وآخر دعوانا